بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کی رحمت سے آج بروز جمعرات 4 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 25/12/25 ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا چوتھا لیکچر ہے، اور آج کی مین جو ہماری ہیڈنگ اور عنوان ہے وہ ہے تقسیم قرآن۔ قرآن مجید صورتوں پر اور صورتیں رکوعات و آیات پر مشتمل ہیں، پھر آیت کلمات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر کلمہ میں عموماً چند حروف پائے جاتے ہیں، لہذا صورت، رکوع اور آیت کے بارے میں خصوصی طور پر تعارف حاصل کرنا ضروری ہے کہ بھئی صورت کیا چیز ہوتی ہے، آیت کیا ہے، رکوع کیا ہے۔ سورت لغوی معنی، لفظ سورت کا مادہ سورن ہے، یہ وہ اردو والا سور نہیں ہے۔ سور کا معنی ہے احاطہ کرنا یا بلند ہونا، احاطہ کرنا یا بلند ہونا، اس لیے سور البلد عربی میں فصیل شہر کو کہتے ہیں، کیونکہ فصیل شہر شہر کا احاطہ بھی کرتی ہے اور شہر کے مکانوں سے نسبتاً بلند بھی ہوتی ہے۔ اس کی مشہور مثال ہے پرانا لاہور جو ہے نا، لاہور شہر، اس کی جو فصیل تھی اس کے 8 دروازے تھے۔ جس نے آنا ہوتا شہر میں وہ شام سے پہلے انٹر ہو جاتا تو ہو جاتا، ورنہ وہ 8 دروازے بند ہو جاتے، وہ باہر رہ جاتا۔ داتا دربار کے بالکل سامنے سے پہلا ہے بھاٹی، پھر چھوٹا ایک ہے موری گیٹ، پھر لوہاری، پھر شالمی، پھر موچی، پھر دہلی، پھر اکبری، اور پھر شاہی گیٹ۔ یہ 8 گیٹ ہیں، ان پر مشتمل یہ پرانا لاہور اتنا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پہ ٹریفک ختم کرا دی جائے نا، تو ایک عام بندہ وہ سائیکل پر آدھے گھنٹے میں پورا لاہور گھوم سکتا ہے۔ تو وہ جو دیوار ہوتی تھی اسے کہتے تھے سور البلد، شہر کی دیوار، اس نے احاطہ کیا ہوتا تھا اور وہ شہر کے مکانوں سے بلند بھی ہوتی تھی۔ اس لفظ سور کے آخر میں تائے وحدت لگا کر سورتن بنایا گیا، جسے وقف میں سورہ پڑھتے ہیں، جو کہ مصدر مبنی للفاعل ہے۔ تو اب سورت کا معنی ہوا ایک گھیرنے والی چیز، ایک بلند چیز۔ چونکہ قرآن پاک کی سورت نے بھی ایک مضمون یا چند مضمونوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور کلام الہی ہونے کے حوالے سے دوسرے کلاموں سے بلند تر ہوتی ہے، اس لیے اسے سورت کہتے ہیں۔ اہل تفسیر کی اصطلاح میں قرآن پاک کی آیات کے اس مجموعے کا نام سورت ہے جو کہ ایک مکمل مضمون یا چند مضامین کو گھیرے ہوئے ہو، اور اس کا باقاعدہ ابتدائیہ اور خاتمہ بھی ہو، اور صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی نام بھی رکھا گیا ہو۔ آیت، آیت کیسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے آیت کے 3، ایک آیت بمعنی جماعت، دوسرا آیت بمعنی عجیب و غریب چیز، تیسرا آیت بمعنی علامت یعنی نشانی۔ آیت بمعنی جماعت اس لیے کہ قرآنی آیت بھی حروف کی ایک جماعت پر مشتمل ہے۔ عجیب و غریب چیز کے معنوں میں اس لیے کہ قرآنی آیات اپنی شان اعجازی اور بلند و بالا اوصاف کے اعتبار سے نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت کن ہیں۔ اور آیت بمعنی علامت اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت
کی علامت ہے اور اس کا عظیم نشان ہے۔ مفسرین کے نزدیک آیت قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جس کا مضمون گو مختصر ہو لیکن ہوتا مکمل ہے، اور اس کا باقاعدہ ابتدائیہ اور خاتمہ نہیں ہوتا۔ نیز صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی باقاعدہ نام بھی مقرر نہیں ہوتا، سوائے نادر طور پہ جیسے آیت الکرسی، ورنہ سورتوں کے تو نام ہوتے ہیں، آیتوں کے نام نہیں ہوتے۔ رکوع کا لغوی معنی ہے جھکنا، اور شرعاً رکوع نماز کے لیے ایک مشہور رکن کا نام ہے جسے جھک کر ادا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک رکعت کے ادا کرنے کو بھی رکوع کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ رکوع نماز کو بھی کہتے ہیں۔ رکوع رکعت کا ایک حصہ ہوتا ہے، نیز رکعت کی ادائیگی کم از کم رکوع میں منحصر ہے، لہذا کل کا نام جز کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ مفسرین کے نزدیک رکوع کی تعریف اہل تفسیر کی اصطلاح میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے قاری نماز تراویح کی ہر رکعت میں جتنی آیات تلاوت کر کے جھک جاتے رکوع کرتے تھے ان کے مجموعے کو رکوع قرار دیا گیا۔ یعنی گویا یہ نبوی دور کے اندر تو چونکہ مصحف شریف مرتب ہی نہیں ہوا تھا تو رکوع بھی نہیں لگے تھے، یہ جس طرح مصحف شریف دور صدیقی میں مرتب ہو گیا، پھر یہ رکوع کی اصطلاح دور فاروقی میں قائم ہوئی، تو یہ ساری چیزیں بھی وہابیہ کی اصطلاح پر تو دیکھی جائیں تو بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ سورتوں کی تقسیم یہ ہماری گفتگو ہے۔ سورتوں کی تقسیم اگلا عنوان ہے جی۔ قرآن پاک کی سورتوں کو 4 بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1 طوال، نمبر 2 معین، نمبر 3 مثانی، نمبر 4 مفصل۔ طوال طویل کی جمع ہے جس کا معنی ہے لمبا یا دراز۔ قسم طوال کی صورتوں کو طوال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بلحاظ عبارت و مضامین دوسری صورتوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل، سورہ آل عمران اور سورہ نساء وغیرہ۔ معین مئتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے 100 یا 100واں۔ اب اس کے معنی ہوں گے صورتوں کی وہ قسم جو قریباً 100 آیات والی صورتوں پر مشتمل ہوں۔ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو علی العموم 100 سے کچھ کم آیات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دراصل مثانی کے معنی کے اندر دوہرے پن کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو ان صورتوں کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں قسم طوال کی ایک صورت پڑھی جاتی ہے اتنی دیر میں مثانی کی صورتوں کو دہرایا جا سکتا ہے، اور اس لیے بھی مثانی کہتے ہیں کہ ایسے مواعظ، واقعات اور امثال جن کا ذکر طوال اور معین میں ہو چکا ہے انہیں قسم مثانی کی صورتوں کے اندر پھر دہرایا گیا ہے، اور اس لیے بھی مثانی کہتے ہیں کہ ان کی طوالت میں میانہ پن ہونے کی وجہ سے انہیں فرائض و نوافل اور رکعات قیام اللیل میں بکثرت اور بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یعنی اصل میں اس میں دوہرے پن کا جو معنی پایا جاتا ہے اس کا لحاظ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے مفصل۔ قسم مفصل کی صورتیں قسم مثانی کی صورتوں کے بعد لکھی گئیں۔ مفصل کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں بسم اللہ کا استعمال ہر 2 صورتوں کے درمیان بطور فاصل بکثرت کیا گیا ہے، جب کس قدر بسم اللہ کا استعمال پہلے 3 گروپوں کی صورتوں کے اندر نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا سائز مفصل کی صورتوں سے بڑا ہے۔ اس طرح مفصلات کا معنی ہوگا ایسی صورتیں جن کے درمیان فاصل یعنی بسم اللہ کثرت سے مذکور ہو۔ مفصل ایک اصطلاح میں بے معنی محکم بھی آیا ہے، اور محکم کا مقابل منسوخ ہے۔ چونکہ قسم مفصل کی صورتیں تقریباً آیات منسوخہ سے خالی ہیں لہذا ان کا نام مفصل بے معنی محکم رکھنا مناسب ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان الذی
تدعونہ المفصل هو المحکم، تم قرآن کے جس حصے کو مفصل کہتے ہو وہ محکم ہی ہے۔ صورتوں کی تقسیم کی یہ ساری بحث مسند احمد جلد 1 صفحہ 253 پہ موجود ہے۔ مفصل کی اقسام، مفصل کی آگے اپنی اقسام، چونکہ ان کی تعداد اقسام گزشتہ کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور نیز مفصلات کو عموماً نمازوں میں تلاوت کیا جاتا ہے، تو نمازوں کے اندر قراءت مسنونہ کے تعین کی خاطر مفصلات کو مزید 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں جی؟ 3۔ نمبر 1 طوال مفصل، نمبر 2 قصار مفصل، نمبر 3 اوساط مفصل۔ فرمان نبوی ہے البرہان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ 244 اور الاتقان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ 56 پہ فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طوال 7 لمبی صورتیں عطا کی گئیں، اور زبور کی جگہ مجھے معین دی گئیں، اور انجیل کی جگہ مجھے مثانی دی گئیں، اور مفصلات کے ساتھ میری فضیلت میں اضافہ کیا گیا۔ یعنی یہ جو قسم ہے نا طوال، معین، مثانی، مفصل، یہ نام کو اپنے طور پہ نہیں گھڑے گئے بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ فائدہ ضروریہ، 7 طوال کون سی ہیں؟ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، معین سورہ یونس سے سورہ فاطر تک، اور مثانی سورہ یاسین سے حجرات تک، مفصل حسب اختلاف حجرات یا قاف سے لے کر آخر تک، طوال مفصل سورہ حجرات سے آغاز بروج تک، اور 7 مفصل سورہ بروج سے لے کر آغاز لم یکن تک، اور قصار مفصلات لم یکن سے لے کر آخر والناس تک۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مصحف شریف میں مثانی کی 2 صورتیں معین کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح اکا دکا صورتوں کا ادھر ادھر ہونا مفصلات اور معین میں بھی پایا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جامعین قرآن جو ہیں، جنہوں نے ترتیب قرآن مجید کی ہے، انہوں نے ترتیب میں اپنی مرضی سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتے رہے، اور احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس تقدیم و تاخیر کی وجہ غور کرنے سے مضامین کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ علوم قرآنی کا کل بروز جمعہ کی نیکی چونکہ 70 گنا ہے، تو کل بڑی تفصیل کے ساتھ علوم قرآنی کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور اس کو بار بار آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن، میرا سوال ہے کہ کرسمس کیا ہے جناب مفتی صاحب؟ کرسمس کے تعلق سے میں ذرا تھوڑا تفصیلی جواب عرض کر دیتا ہوں، اس وجہ کہ اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور بہت مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کے ساتھی حضرت مولانا خالد نواز قادری نے یہ برموقع اور بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک مذہبی تہوار ہے غیر مسلموں عیسائیوں کا، جس کا مطلب ان کے نزدیک الیاذ باللہ یہ ہے اللہ تعالی کے بیٹے کا پیدا ہونا اور اس کی خوشی کا منانا۔ آج بھولے بھالے مسلمان اس موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے عیسائیوں کو، جن سے ان کا کوئی جان پہچان ہوتی ہے اڑوس پڑوس کی وجہ سے، محلے داری کی وجہ سے، یا کسی کاروباری معاملے کی وجہ سے، انہیں یوں مبارک دے رہے ہوتے ہیں جس طرح کے باہم مسلمان آپس میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مختلف جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں اور خوشی کے مواقع ہیں ان پر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے
مسلمانوں کی جہالت ہے، خواہ وہ ظاہری طور پہ ان پڑھ ہوں یا ظاہری طور پہ لکھے پڑھے کہلاتے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی جہالت ہے دونوں صورتوں میں۔ وہ جو لکھے پڑھے کہلاتے ہیں وہ بھی اس مسئلے سے جاہل ہیں۔ بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم سیدنا امام محمد رضا خان اور دیگر ہمارے اکابر فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار، مثلا یہی عیسائیوں کی انہوں نے کرسمس کی مثال دی، ہندوؤں کی ہولی دیوالی وغیرہ تہوار پر انہیں مبارکباد دینا اشد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اسے جائز سمجھ کے کہ یہ تہوار اچھے ہیں جائز ہیں جیسے مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں، اسے قبول کرنا اور مبارکباد دینا یہ صریح کفر ہے۔ یہود و نصارہ دونوں اپنے پیغمبروں کے عہد میں بھی مبتلا شرک تھے۔ انہیں اہل کتاب صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسے نبیوں کی امت ہیں جن کو کتاب عطا ہوئی۔ یہود موسیٰ کلیم علیہ السلام جو صاحب تورات ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب انجیل ہیں، ان کو ماننے کے چونکہ مدعی ہیں، لیکن یہود کا شرک یہ تھا کہ وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائیوں کا شرک یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ان کی کنواری پاک ماں حضرت مریم کو خدا کی بیوی تک بھی بکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اس شرک کے باوجود انہیں جو اہل کتاب کافر کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب کتاب پیغمبر کے پیروکار ہیں، لیکن مسلمان نہیں۔ جب اسلام آیا تو چونکہ وہ ادیان سابقہ کا ناسخ ہے، ان کو منسوخ کر دیا، یہودیت کو اور عیسائیت کو۔ اب جو ان میں سچے پیروکار تھے دین موسوی اور عیسوی کے، اور انہوں نے دین محمدی قبول کیا، ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، اور جو منکر ہو گئے وہ کافر ہیں۔ اہل کتاب بھی کفار کی قسم ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے بعض دنیاوی احکام دیگر کافروں سے ہلکے ہیں، مثلا ان کا ذبیحہ جو شرعی ذبیحے کے طور پر ہو وہ حلال ہے، اور ان کی عورتیں جو بے دین اور مرتد اور بالکل جس طرح یہ کمیونسٹ اور دہریے اس طرح نہ ہو گئی ہوں، تو وہ عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہے، تو مسلم مرد کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن سخت مکروہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان سے نکاح کے بعد بھی مسلمان نہیں ہو رہی تو اسے مذہب زیادہ پسند ہے، تو اپنی اولاد کی تربیت اس پہ کرے گی، تو مسلمان کے گھر میں گویا کافر پلیں گے، یہ نقصان ہے۔ تو بہرحال کرسمس ہو، بعض بے وقوف اور انگریزوں کے چندے پہ پلنے والے مفکر، یہ جو جن کے لیے سرکولر جاری ہوا ہے نا مجدد ہونے کا، ان صاحب نے باقاعدہ اپنے مرکز میں کیک کاٹا جناب، وہ کرسمس کا، طاہر القادری نے، اور جناب عیسائیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور من گھڑت جو انہوں نے تحریف شدہ انجیل ہے اس کی جناب وہ تلاوتیں استغفر اللہ قرآن پاک کے ساتھ کروائیں، اور کہا کہ جیسے ہم محمدی مسلمان بلیویئر ہیں اسی طرح یہ یہود و نصارہ بھی بلیویئر ہیں، یعنی مومن ہیں، اور باقی معاذ اللہ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کفری عقیدہ رکھنے والے لیڈروں کے شر سے بھی، اور عام عوام جو جوہلا یہ مبارکیں دیتے پھرتے ہیں، ان کے شر سے میں محفوظ و مامون فرمائے، اور ہرگز ہرگز مسلمانوں کو یہ نادانی نہیں کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پتہ نہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ کیا بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت ہے، تو کیا اس بارے میں ہمیں کیا اس کے حکم کو ہمیں کس طرح ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کس طرح تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور روموں کو کس طرح بتانا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے۔ مولانا خالد نواز قادری کا دوسرا سوال بھی بڑا اہم ہے، کہ فرما رہے ہیں کہ میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں تفسیر قرآن کا، تو آج میں مطالعہ کر رہا تھا تیسرے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو ایک تو خود اس آیت پر ان کا سوال ہے کہ ہمارا نظریہ انبیاء و مرسلین کی افضلیت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا انہوں نے جنرل بھی پوچھا ہے کہ بھئی ہمیں ترجمہ تفسیر کے حوالے سے کیا انداز رکھنا چاہیے، خصوصاً اردو دان طبقے کو، کہ انہیں کون سا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا تو ایک ہی جامع جواب ہے، جو سوال کی دوسری شق ہے نا اس کا،
وہ ایک جملے میں میں پہلے وہ جواب دیتا ہوں اور پھر پہلی شق کا تفصیل سے، کہ عامت الناس اور مبتدی طلبہ اردو دان حضرات انہیں کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن از امام محمد رضا خان اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے دو اردو حواشی ہیں، ایک صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کا بنام خزائن العرفان، اور دوسرا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا بنام نور العرفان۔ نور العرفان کی اردو بنسبت خزائن العرفان کے اور آسان ہے۔ پھر کنز الایمان کی ترجمے کی چاشنی، اس کی عالمگیریت، عظمت الوہیت، عشق رسالت کے ترجمان ہونے کے اعتبار سے تو اس کا ثانی کوئی نہیں۔ البتہ یہ کہ اس کی اردو چونکہ ایک صدی پرانی ہے تو بعض کم علم لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں، تو وہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کو اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ رہا یہ کہ انبیاء و مرسلین کے حوالے سے اہل اسلام، اہل حق، اہل سنت کا موقف، تو وہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کی ایک ہے نفس نبوت اور رسالت، اس میں تو قرآن کا فیصلہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، سورہ بقرہ کی اختتامی آیات میں ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کو رسول مانیں تو اوروں کا انکار کریں، یا یہودیوں کی طرح حضرت موسیٰ کو تو رسول مانیں اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بھی کہہ دیں لیکن اوروں کا انکار کریں اور دشمنی کریں، نہیں۔ ہم تمام انبیاء و مرسلین کو بحیثیت انبیاء اور مرسلین مانتے ہیں، البتہ ان میں درجات کا تفاوت ہے، جس کو خود قرآن نے بیان کیا، جو سوال میں آپ کی مذکورہ آیت کریم ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولان گرامی کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اب ظاہر ہے یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے رسول اور رسول پاک سے سیکھے ہوئے لوگوں سے جو ہمیں پہنچے ہم اسی پر اپنا نظریہ رکھیں گے، ہم آج خود تو بیان کر نہیں سکتے۔ تو 14 صدیوں کا اس پر اجماع ہے کہ افضل الرسل وہ ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہیں، اور آپ کے علاوہ 4 اور پیغمبر ہیں جو اولو العظم پیغمبر کہلاتے ہیں، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور کے بعد جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، پھر صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پھر صاحب انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ، پھر حضرت نوح نجیج اللہ علی نبینا و علیہم السلام، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، لیکن سب سے جو مستند روایت ہے اس کے مطابق 1,24,000 آئی ہے تعداد، لیکن چونکہ دوسری روایتوں میں 2,24,000 اور دیگر بھی آئے ہیں، اس لیے اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی انبیاء کو اس طرح ذکر کریں تو کہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں اس سے زائد ہوں تو ہم ان کی نبوت کا انکار کر بیٹھیں، یا کم ہوں تو ہم غیر نبی کو نبی شمار کر بیٹھیں، تو کہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین۔ ان میں 313 نبوت کے ساتھ ساتھ منصب رسالت پر بھی فیض ہیں، ان کا درجہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ پھر ان 313 میں یہ 5 اولو العزم ہیں، اور ان کی ترتیب میں نے بتا دی، اور آخر میں پھر یہی ترتیب بیان کر کے بات میں ختم کرتا ہوں کہ سب سے افضل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ، پھر حضرت نوح نجیج اللہ علی نبینا و علیہ السلام۔ اس کا اشارہ قرآن پاک کی بعض آیات میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل شرح فقہ اکبر کے ضمیمہ جو کتاب الوصیہ امام اعظم سے ہے اس میں بھی موجود ہے، بار شریعت کے سول عقائد میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے آقا سب سے افضل ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک مقال ہے تجلی یقین بے انا نبی جنا سید المرسلین، یقین کی تجلی اس بات میں کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں۔ بہت مفسر رسالہ ہے اور بارگاہ رسالت کا مقبول رسالہ ہے، اس کے لکھنے پر آپ کو خواب میں دیدار بھی ہوا اور بشارتیں بھی عطا ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ، دعا کریں گے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، تو جہاں کی بلائیاں نصیب فرما۔ آج کے اس چوتھے درس اور اے تفسیر القرآن کو قبول فرما اور ہمیں اس استقامت کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔